ہوگا۔ اب ان کی ایک تو مسئلہ وسیلے کا، دوسرا مسئلہ ان کی کتاب میں لکھا ہے صراط مستقیم میں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ انسان نماز پڑھنے والا مشرک ہو جائے گا۔ اور یہ نبی کا خیال گائے گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے خیال سے بدتر ہے۔ معاذ اللہ، یہ ان وہابیوں کی کتاب صراط مستقیم کے اندر ہے۔ تو ان کے وہاں اگر نبی کا خیال آ جائے تو مشرک ہو جاؤ گے، اور یہ نبی کا خیال گائے گدھے کے بدتر سے بدتر خیال ہے معاذ اللہ۔ مگر ہم کہتے ہیں نبی کے خیال کے بغیر ایک رکعت نہیں پڑھتے۔ جیسے اب وہاں بھی کوئی دعویٰ کرے کہ پڑھ لیں گے تو کہو پڑھ کے بتاؤ، پڑھ کے بتاؤ، کہو دکھاؤ پڑھو۔ جیسے ہی وہ کہے اللہ اکبر فوراً پکڑو یہ کیا کیا، تو کہے گا تکبیر تحریمہ نیت باندھ رہا ہوں، تو یہ قرآن میں کہا ہے، یہ قرآن میں کہا ہے، تو کہے گا یہ نبی نے کیا ہے تو فوراً کہہ دینا ابے نبی نے کیا تو نبی کے طریقے کو نظر کے سامنے رکھ کر کے تم نے نیت باندھی، نبی کی یاد تو آ گئی، نبی کی یاد آ گئی۔ ہاتھ باندھے گا جیسے ہی، اب چاہے دیوبندی یہاں ہاتھ باندھے یا غیر مقلد اہل حدیث بننے والا یہاں ہاتھ باندھے، عورتوں کی طرح چاہے ہاتھ باندھے، اس سے پکڑو پوچھو ہاتھ تم یہاں کیوں باندھ رہے ہو، پیچھے کیوں نہیں باندھ رہے ہو، پیچھے کیوں نہیں باندھ رہے ہو؟ تو نہیں حدیث میں ایسا ہی ہے، نبی نے ایسا ہی کیا ہے، تو فوراً کہنا نبی نے ایسا ہی کیا ہے تو تم نے نبی کو یاد تو کر لیا، خیال تو آ گیا۔ ابھی نماز پوری نہیں ہوئی، نیت باندھتے ہی نبی کا خیال، ہاتھ باندھتے ہی نبی کا خیال، قرات جیسے کرے نبی کا خیال، رکوع میں جائے نبی کا خیال، سجدے میں جائے نبی کا خیال، اٹھے نبی کا خیال، بیٹھے نبی کا خیال، پوری نماز نبی کے خیال سے بھری ہوئی ہے۔ وہابیوں وہ تمہاری نماز ہوگی جو نبی کے خیال کے بغیر ہوگی، ہماری نیت بھی نبی کے خیال میں، ہمارا قیام بھی نبی کے خیال میں، ہمارا رکوع بھی نبی کے خیال میں، ہمارا سجدہ بھی نبی کے خیال میں، ہمارا قاعدہ بھی نبی کے خیال میں۔ یعنی بتا دو دنیا والوں کو عبادت خدا کی، یاد نبی کی۔